بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نادر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر بھٹیز۔ تو آج کی جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ چند اناؤنسمنٹ ہے اپنے چینل کے بارے میں، جیسے کہ میں نے یہ اس کا ٹاپک بھی رکھا ہے کہ چینل کے بارے میں کچھ اناؤنسمنٹ، کچھ اعلانات، کچھ لوگوں کے سوالات بھی تھے اور کچھ اعتراضات بھی۔ تو اس حساب سے اور کچھ باتیں ایسی تھی جو کہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے چینل پہ جو بھی میرے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے لیے چلتے ہیں ٹو دا ٹاپک۔ میں نے کچھ لکھے ہیں چند باتیں۔ تو سب سے پہلے جو میں اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے اپنی آن لائن شاپ جو دراز پر میری شاپ تھی ای دکان کے نام سے، وہ میں نے بند کر دی ہے۔ تو یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے بند کر دی ہے، کیونکہ کچھ تجربہ ایسا ہوا کہ دراز پہ کچھ تلخ باتیں ہوئیں، جس کی وجہ سے میرے پیسے وغیرہ اس میں پھنس رہے تھے، اور وہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جو ایک ایماندار آدمی کے لیے اچھی نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کچھ بات مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی کسٹمر نے آرڈر کی ایک چیز، میں نے وہ چیز اس کو بھیج دی، لیکن اس نے وہ ریٹرن کر دی۔ ریٹرن میں اس نے وہ اصل چیز نکال کے اس کی جگہ پہ کوئی نقل، کوئی اور چیز ہی واپس کر دی۔ اب دراز پہ میں نے اس کا کلیم کیا تو انہوں نے کلیم تو میرا ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پیمنٹ مجھے 2 مہینے کے بعد بھی اس کی پیمنٹ نہیں ملی۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اس کو اس طرح سے مینیج کیا کہ وہ اپنا میں جو بھی میرا لاس تھا اس کو کوشش کی میں پورا کر لوں۔ اچھا، تو یہ شاپ میں نے ایک بے روزگار کے لیے بنائی تھی، اپنے ہی فیملی میں تھا، تو ایک تیر سے دو شکار۔ کچھ کسٹمر تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ویور تھے، ناظرین تھے میرے چینل کے، زیادہ تر ان کی یہ سوالات آتے تھے کہ آپ جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں پیٹرن عدیہ اسپیشلی، تو یہ ہمارے علاقے میں میسر نہیں۔ تو دیکھا جائے کہ ہومیوپیتھک اسٹور تمام پاکستان کے تمام شہروں میں الحمدللہ موجود ہیں، لیکن بعد میں مجھے بھی پتہ چلا کہ جیسے کراچی کی کمپنیز ہیں، پال بروکس، کینٹ اور میکٹم، یہ کراچی کی کمپنی ہے، بڑی اچھی کمپنی، اور زیادہ تر انہی کی پروڈکٹ میں نے ریویو کی ہیں۔ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سکھر اور کراچی میں اتنا ڈسٹینس نہیں ہے، تو یہ دونوں سندھ کے شہر ہیں، تو یہاں ہمارے ہاں زیادہ تر پروڈکٹ انہی کی ملتی ہے۔ تو وہی بات ہے جو ہمیں ملیں گی وہی ہم آگے چلائیں گے۔ تو پریکٹس میری زیادہ تر انہی پر تھی۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ لاہور میں جو کمپنیاں ہیں، مسعود ہے، بی ایم ہے، یا ابھی دوسری کمپنیاں بھی آ رہی ہیں، تو تمام کی تمام ماشاءاللہ اچھی کمپنیز ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ تر میں انہی کی کراچی کی جو کمپنیز ہیں، میں نے بتایا جیسے کہ انہی کی پروڈکٹ کا ریویو کیا کرتا تھا۔ تو اس کے جو نمائندے ہیں ان سے مجھے پتہ چلا کہ لاہور میں یا پنجاب کے شہروں میں یہ پروڈکٹ زیادہ تر اویلیبل نہیں ہے، یعنی لاہور میں بھی، حالانکہ لاہور بڑا شہر ہے، تو کچھ پروڈکٹ کینٹ کی جہاں پال بروف کی وہاں پر بھی اویلیبل ہے۔ ظاہر ڈیمانڈ کی بات ہے، جو ڈیمانڈ ہوگی وہی وہ منگوائیں گے۔ تو یہ مجھے بھی پتہ چلا، تو پھر لوگوں کی جو بات ہے مجھے سمجھ میں آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ کیا اس میں جو بھی پروڈکٹ کا ریویو دے رہا تھا تو بتا رہے تھے کہ وہ ہمیں یہاں پہ نہیں ملتی۔ تو مجھے آئیڈیا آ گیا کہ میں نے دراز پہ اپنی شاپ چالو کر دی، اور وہ پروڈکٹ جو ہے اسی پہ رکھ دی، اور زیادہ تر پروڈکٹ ایسی تھی جو کہ فوڈ سپلیمنٹ میں آتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرا ایک بے روزگار کا جو میں نے اس کو کر کے دیا ایک روزگار کے حساب سے، وہ بھی میرا مقصد حل ہو گیا اس کے ساتھ ہی، اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو گئی ہے۔ سلسلہ 2-2.5 مہینے میرے خیال میں چلا یہ، لیکن اس کے دوران دراز نے بڑا تنگ کیا، بار بار پروڈکٹ ڈیلیٹ کر دیتے، اور ان کے لنک جو ہیں وہ چلے جاتے، پھر سے مجھے محنت کرنی پڑتی۔ تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، پھر وہ پیسوں کا مسئلہ بھی آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے دراز پہ اپنی شاپ بند کر دی۔ تو جو لوگ جہاں بھی یہ ظاہر ویڈیو بن چکی ہیں، اپلوڈ ہے اور یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، تو جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ابھی بھی اسی لنک کو تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ پروڈکٹ کو تلاش کرتے ہیں، یا مجھے ایس ایم ایس کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان سے میں ایکسکیوز کروں گا کہ ابھی وہ دراز پہ جو یہ سہولت رکھی تھی میں نے وہ تو نہیں ہے،
تو زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ اپنے ہومیوپیتھک اسٹور پہ دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو مل جائے، لیکن پرسنلی میں فی الحال میں آپ کو نہیں بھیج سکوں گا، کیونکہ مارکیٹ سے خریدنا پھر وہ ٹی سی ایس کے تھرو بھیجنا، لکوڈ فارم میں ٹی سی ایس والے اٹھاتے نہیں ہیں اور ان کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پوسٹ آفس سے میں نے بات کی، پوسٹ آفس والے نے اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ وہ لکوڈ فارم میں نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی کلیئریشن، اگر آپ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، ان ویور کے پرانے یا نئے جو بھی ہیں، تو یہ ان سے ایکسکیوز ہے کہ یہ جو آن لائن شاپ تھی میری وہ میں نے بند کر دی ہے، اور اگر آپ کو اس میں تکلیف ہو رہی ہے تو میں معذرت خواہوں۔ تو آگے چلتے ہیں، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے آن لائن کنسلٹیشن، الحمدللہ کافی پذیرائی ہوئی ہے، لگ بھگ 1000 کے لگ بھگ سبسکرائبر آ رہے ہیں، جہاں سبسکرائب نہ بھی ہوں تو لوگ تو دیکھتے ہیں، ویوز اچھے جا رہے ہیں، حالانکہ میں نے اس پہ اتنی محنت نہیں کی، 2-2.5 مہینے کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈالی ہے، لیکن آئے دن مجھے 1-2 کال ہوتی ہیں، ایس ایم ایس واٹس ایپ ہوتے ہیں کہ آن لائن کنسلٹیشن کے حساب سے سر ہم نے یہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے اور یہ اس طرح کہ کس طرح یوز کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں وہ ایوریج سمٹم کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں بات کروں پیٹنٹ دوائی کی، تو پیٹنٹ دوائی کا اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایوریج سمٹم کو مد نظر رکھ کر وہ دوائی کو بناتے ہیں، یعنی اس کی جو کمبینیشنز ہوتی ہیں وہ ایوریج پیشنٹ، یعنی اگر وہ گیسٹرک کے لیے کوئی دوائی ہے تو فوکس ہوگا کہ یہ گیسٹرک کی ہی پرابلم پر کام کرے، جگر اور معدے پہ کام کرے، انتڑیوں پہ کام کرے، ڈائجسٹو سسٹم پہ کام کرے۔ تو جنرل علامات وہ رکھا جاتا ہے سامنے کہ ڈکاریں ہوں گی، کانسٹیپیشن ہوگا، بھوک نہیں لگ رہی ہوگی یا زیادہ بھوک ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ اب فیکٹ کے بارے میں بات کریں، جو بھی میں نے نسخے رکھے ہیں تو فیکٹ کے بارے میں یہ اپنے ذہن میں لیتا ہوں، ازیوم کرتا ہوں کہ اس آدمی کو صرف فیکٹ کی پرابلم ہوگی۔ ظاہر ہے اس پہ ڈائجسٹیو سسٹم بھی سارا باڈی انوالو ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے فوکس کیا ہوتا ہے سیکشل آرگن یا جو ہمارے سیکشل سسٹم ہے اس کو، اور ہارمونل سسٹم ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ہی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور اسپیشلی ہارٹ کا مسئلہ ہے، دونوں یہ مسئلے ہیں، بلڈ پریشر اور ہارٹ والے، باقی کڈنیز کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ الگ بات ہوگی۔ پھر اس کے لیے میں مشورہ یہ دیتا ہوں، آلریڈی ویڈیوز میں بھی میں کہہ چکا ہوں، انہی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ صحیح طریقہ علاج کرانے کا یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے کسی بھی اشع معالج کے ساتھ کنسلٹ کریں اور اس کے ساتھ وہ سارا مسئلہ ڈسکس کر کے پھر اپنے لیے میڈیکیشن لیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کو یہی چیز ہے اور کوئی چیز نہیں، اسپیشلی ہارٹ ڈیزیزز اور بلڈ پریشر کے لیے ہم منع کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی سیکشل میڈیسن ہے جہاں پہ وہ تھوڑا بہت آپ کا جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہارٹ پیشنٹ ہے تو بلڈ پریشر بڑھے گا تو اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آن لائن کنسلٹیشن میں کافی عرصے سے تقریباً 2-3 سالوں سے پرووائڈ کر رہا ہوں، اور آن لائن پیشنٹ ملتے بھی ہیں، باقاعدہ پروفیشنل انداز سے کیس لیا جاتا ہے، کیس کو رجسٹر کیا جاتا ہے اپنے پاس، اس کا نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی جو بھی ہے وہ نوٹ کی جاتی ہیں۔ تو جو بھی مطلب کہنا چاہیے کہ جو بھی طریقہ کار ہے، صرف یہ ہے کہ پیشنٹ دور ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ کہ کس طرح ہوگا، بھائی آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن لائن فیس میری پے کریں گے، 500 روپے میری فیس ہے، جو کہ زیادہ تر میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ جو بھی نمبر ہے میرا جہاں پہ آتا ہے وہی میرا نمبر ہے، اس پر ایزی پیسہ کروا دیتے ہیں، ایزی لوڈ نہیں، ایزی پیسہ۔ ایزی پیسہ کروانے کے بعد پھر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، پھر آپ کی 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی کال ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو یور سمٹمس، کہ آپ کو کیا کیا مسائل ہیں، بڑھ بھی سکتی ہے، گھنٹے کی بھی کال ہو سکتی ہے، تو وہ کال بھی آپ کریں گے، جو نمبر آپ کہیں گے وہ نمبر آپ کو دیا جائے گا جو نیٹ ورک آپ لینا چاہیں۔ آئی مین کہ کسی کے پاس جیز ہے، ٹیلینور ہے، یا واٹ ایور یو ہے، زونگ ہے، تو یہ چاروں نمبر میرے پاس ہیں، تو ان کو جو وہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیکیج کے حساب سے بات کر سکے۔ تو بات کرنے کے بعد سارا کیس لینے کے بعد جو بھی پرسکرپشن ہے ایس ایم ایس کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو اس کو دی جاتی ہے، 15 دن تک وہ فیڈ بیک مجھ سے لے سکتا ہے اسی فیس میں، یا اپنا فیڈ بیک دے سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن تنگ نہ کرے،
اپنی جو بھی ریئل مسئلہ ہے وہ اس میں 15 دن کے بعد آپ کی دوسری فیس ڈیو ہو جائے گی، یعنی کہ دوسرا وزٹ ڈیو ہو جائے گا۔ پھر آپ 15 دن کے بعد آپ اپنی 500 روپے فیس دیں گے، پھر اپنا آگے کا ٹریٹمنٹ چلائیں گے، جو بھی اس کا عرصہ ہوگا۔ یہ پروسیس اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آن لائن کنسلٹیشن۔ اب لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فیس کیوں لی جا رہی ہے، مشورے کی فیس بھی ہوتی ہے کیا؟ اس طرح کے کمنٹس یا اس طرح کے باتیں سننے کو ملتی ہیں، واٹس ایپ پہ کرتے ہیں۔ تو عام ایلوپیتھک ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ تو اپنے مشورے کی فیس لیتا ہے، ہزاروں میں لیتا ہے، یہاں پہ 700 سے لے کے کم از کم 700 ہے، 1500 2000 تک یہاں سکھر میں چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ ہمارا حق ہے، محنت کرتے ہیں ہم جائز اپنی روٹی کرتے ہیں، تو باقاعدہ پروفیشنل انداز میں لیتے ہیں، تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے چیز۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے کا پوائنٹ جو سوالات ہیں ناظرین کے سوالات، زیادہ تر سوالات تو یہی جو میں نے دہرائے یہی ہوتے ہیں کہ کس طرح لیں، مجھے یہ پرابلم بھی ہے تو یہ میں کیا لے سکتا ہوں، اسی طرح کے زیادہ تر اسی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ اگر وہی بات کروں گا کہ جو اگر سیش کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے میں نے، تو ساری دوائیاں میں نے بتا دی ہیں، ان کا طریقہ کار بتا دیا ہے، مکس کرنا ہے یا الگ الگ لینی ہیں، اور ٹیبلٹ فارم میں ہے، ڈراپ فارم میں کس طرح بھی ہے، تو ساری کی ساری ویڈیو میں گائیڈ لائن میں نے دے دی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو پھر آپ اپنے معالج کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد لے سکتے ہیں، یا آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ میں نے پروسیس پہلے بتا دیا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں لوگوں کے ہیں، تو تھوڑے سے آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں کہ کیا کیا ہیں یہاں پہ۔ آج کا یہ کمنٹس آیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسینٹ آدمی ہے پکچر میں، ذل سبحانی، وہ کمنٹ کریں دس از ناٹ ہومیوپیتھی، not as Dr. Hahnemann's teaching, you should select only one remedy knowing prominent symptom of the patient۔ یعنی اس نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے کہ آپ نے یہ کوئی گیس کا میں نے نسخہ جو شیئر کیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہانیمن کی، یار وہ ہانیمن کی 200 سال پہلے کی ہومیوپیتھی ہے، کیا اس میں انوویشن نہیں ہوگی کہ بس وہیں پہ پڑے رہو گے آپ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بحث سالوں سے چلتے، بلکہ یوں 200 سالوں سے ہی چل رہی ہے کہ کمبینیشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں ایک ایڈوانس لیول پہ بات کرتا ہوں، الحمدللہ آئی ٹی میں ماسٹر ہوں میں، تو اسے میں نے لکھ دیا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، تو کیا اس بحث میں پڑھیں؟ تو اینی وے اس طرح کے خواہ آپ اپنے طریقے پہ چلیں، ہم اپنے طریقے پہ چلتے ہیں، لوگوں کو آسانی دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے اپنا کچھ کر سکے، اتنے مہنگے علاج یہ وہ۔ تو بہرحال آگے کوئی تھا پریگننٹ کی یوز کر سکتے ہیں، تو میں نے اس کو منع کر دیا، شاید اس کو رپلائی دیا یا نہیں دیا ہے، تو زیادہ تر کوشش کرتا ہوں میں اسی وقت رپلائی کر دوں تاکہ مس گائیڈ نہ ہو لوگ۔ تو یہاں پہ میں کافی سارے ماشاءاللہ کمنٹس ہیں، تو زیادہ تر یہی سوالات آ رہے تھے جو میں نے نوٹ کیا، جو ایوریج سوالات کی تھی وہ یہی تھی کہ یہ ہے اور اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ تو اس طرح وہ میں نے بتا دیا کہ اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے آپ کو کس طرح یوز کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سارا طریقہ، لٹل بٹ جو پرہیز بھی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور میرے خیال میں اس میں نیچے ہی ہوں گے اس طرح کے کمنٹس۔ تھوڑی مصروفیت بھی زیادہ ہوتی ہے تو اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں، آج بھی تھوڑا ٹائم مل گیا، میں نے کہا چلو یہ بنائے دیتا ہوں ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس میں کوئی اگر اچھا ایک بات ابھی یاد آ رہی ہے مجھے، وہ یہ کہ جس طرح یہ کمنٹس ہیں، اگر میں آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ ابھی میں نے ویڈیو ڈالی ہے گیڈ کے نام سے، گیڈ کے نام سے یہ ویڈیو ڈالی ہے، گیسٹروسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، اور بڑی ویڈیو بنی ہے، اور الحمدللہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو میں ٹھیک سے سمجھا پاؤں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نسخہ، اس میں جو بھی میں نے نسخہ بتایا ہے، پیٹرن دوائی بھی بتائی ہے، آپ نے وہ یوز کی، کسی نے بھی اس سمٹم پہ یوز کی، اور وہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا تجربہ یہاں پہ لکھ دیں۔
کیا ہوگا کہ یہ ویڈیو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ جو لوگ زیادہ جانتے ہیں انٹرنیٹ کے بارے میں، تو وہ کمنٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کمنٹس ہے۔ یہ آن لائن شاپنگ کا رول ہے، اگر وہ اس میں اپنا فائدہ لینا چاہتا ہے تو وہ نیچے آ کے دیکھے گا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ تو اگر آپ اس میں نیگیٹو ہے یا پازیٹیو، مطلب نیگیٹو میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دوائی یوز کی اور آپ کو خدا نخواستہ کا کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ آپ اس میں شیئر کر دیں، بھلے شیئر کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کو کیوں نقصان ہوا، وہ بھی شیئر کر دیں ایمانداری کے ساتھ۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو کون سے سمٹم پہ فائدہ ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اگر وہ آپ لکھیں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی کہ یہ نسخہ وہ یوز کریں یا نہ کریں۔ تو یہ بھی انکریجمنٹ ملے گی لوگوں کو۔ تو یہ بھی میں یوں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ میں ایک آپ کا عمل یہ بھی شامل ہوگا، اور اللہ پاک آپ اس کا اجر ادا کریں گے۔ تو یہ میری طرف سے آئیڈیا، جو بھی آپ کو پازیٹیو نیگیٹو جو بھی ایکسپیرینس ہو رہا ہے اس کا سے آپ اس میں کمنٹ کی صورت میں لکھ دیا کریں، بھلے میں اس کا جواب دوں یا نہ دوں، لوگ پڑھیں گے، ان کو گائیڈ لائن ملے گی، یہی میرا مقصد ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔